ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈرسٹینڈنگ مدرہڈ گلٹ۔ اصل میں ممتا کا ہمیشہ سے ایک وہ رہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے ہر چیز بیسٹ چاہتی ہے، اور جب وہ کوئی چیز کر نہیں پاتی ہے یا پھر کسی چیز میں ایموشنلی وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے اور وہ ٹائم پہ نہیں کر سکتی، تو اس وقت وہ گلٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو پھر وہ گلٹ میں جب جاتی ہے یا دوسروں کو گلٹ میں کب جاتی ہے، ہم یہ بات پہلے پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ وہ گلٹ میں کیوں جاتی ہے، مدرہڈ گلٹ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ پھر وہ گلٹ میں جاتی ہے، گلٹ میں جانے کے امپیکٹ اس کی باڈی اور اس کے مینٹل ہیلتھ پر کیا ہوتے ہیں، کیا گلٹ میں جانا چاہیے یا پھر کچھ الگ سوچنا چاہیے، کیا یہ گلٹ میں جانا اچھی بات ہے۔ گلٹی مطلب ایک ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے میرے بچے کے ساتھ ایسا کیا کیوں، پہلے مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مارنے کے بعد احساس ہوتا ہے یار میں نے مارا کیوں، جھڑکا دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں یار بچے کو میں نے جھڑکایا کیوں۔ اس طرح کی جو فیلنگ آتی ہے اس کو کہتے ہیں مدرہڈ گلٹ۔ اس میں اس کا جو ابھی ہم ایجنڈا ہمارے سامنے ہوگا کہ ہم سیلف کمپیشن کی مطلب کیا کریں، اس کی امپورٹنس کو سمجھیں اور سپورٹیو نیٹ ورک بنائیں، ہر چیز اپنے اوپر نہ چھوڑیں۔ ایک میتھ ہوتا ہے کہ بیسٹ مدر، ہر لحاظ سے ہم بیسٹ مدر ہوں، اور پھر ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے اس کو ریکگنائز بھی کریں۔ بچے ریکگنائز نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنا بھی بیسٹ کریں گی مدر، لیکن اس کے باوجود بچے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں فادر اور مدر میں، یہ سمجھتے ہیں کہ فادر زیادہ کرتے ہیں، ان کی طرف لپکتے ہیں، تو یہ فیل بھی ہوتا ہے کہ بچے میرے طرف نہیں بلکہ فادر کو ہی بہت امپورٹنس دیتے ہیں، مجھے نہیں دیتے۔ تو وہ چیز کو بھی ہم سمجھیں گے کہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے۔ سیٹ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن آف یور سیلف فار یور سیلف۔ اپنے بارے میں ہمیشہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے، ایسے ایکسپیکٹیشنز اپنے بارے میں باندھ لینا جس میں آپ کو یہ لگے کہ نہیں یہ سی چیزیں میں کر کے رہوں گی، یہ میں کر سکتی ہوں، اور پھر اوور کانفیڈنٹ ہو کر پھر بچے کے اوپر اپلائی کرنا، اور آپ نہیں کر سکے تو پھر ریگریٹ فیل کرنا کہ نہیں میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ آئیڈینٹیفائنگ دا سورس آف گلٹ۔ کون سے سورسز ہیں جو گلٹ کرواتے ہیں اور مدرہڈ گلٹ میں ہمیں ڈال دیتے ہیں۔ ماں کا احساس جرم، یہ کہہ لیجئے اردو میں اگر ہم کہنا چاہیں گے تو مدرہڈ گلٹ کو کہیں گے ماں کا احساس جرم، یعنی کہ ممتا کا احساس جرم۔ تو ممتا کا احساس جرم کیا ہوتا ہے، اصل میں اس کو ہم یہاں سمجھیں گے، اور پھر اس کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا ہمیں کہ ہم سیلف کیئر اور کس طرح کی چیزوں کی فیلنگ سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں۔ اگر ہم بات کریں کہ واٹ از مدرہڈ گلٹ، اصل میں ماں کا احساس جرم یہ ہوتا ہے کہ اس میں سیلف بلیم، انسان کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بلیم کرتا رہتا ہے، اور ایسی پرسسٹنٹ بھی فیلنگ کو کہتے ہیں جو انسان بار بار خود کو فیل کرواتا ہے کہ یار کنٹینیوسلی میں نے غلط کیا، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں بچوں کا مسئلہ حل نہیں کر پاتی ہوں، پتہ نہیں میری غلطی ہے، میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ پچھلے دنوں پچھلے بیچ میں ہمارے پاس ایک سیشن تھا ٹین ایج کے لیے، جس میں ہم نے کہا تھا ٹین ایج جو ہے آپ کو بھی شاید وہ ہو گیا ڈیفنس میکینزم کا، تو اس میں ہم نے کہا کہ اصل میں معصوم سا بچہ وہ کچھ اور مسائل سے جھوج رہا ہے، اور ماں اس کو کتنا برا سمجھتی ہے کہ بگڑ گیا۔ تو ایک ماں کو اتنا مدرہڈ گلٹ ہوا، اتنا زیادہ کہ وہ رونے لگی کہ میں بعد میں لیکچر کے بعد میرے پاس کہ میم پتہ نہیں میں نے اپنے بچوں پہ اتنا ڈانٹا، چلایا، ظلم کیا، آپ یہ لیکچر سننے کے بعد لگ رہا ہے کہ میں نے بہت برا کیا۔ میں نے کہا اب تمہیں نیکسٹ والا لیکچر ہوگا مدرہڈ گلٹ کا، کیونکہ مدرہڈ گلٹ جو ہے نا یہ انسان کو اندر ہی اندر بہت تڑپا کر رکھ دیتا ہے، اور اتنا زیادہ یہ امپیکٹ ڈالتا ہے کہ آپ کی برین کنڈیشن اس کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مدرہڈ گلٹ سے خود کو نکالنے کے لیے یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آئی شوڈ ڈو مور، میں اور زیادہ بہتر کر سکتی تھی، مجھے اور زیادہ بہتر کرنا چاہیے اپنے بچے کے لیے، میں کم پڑھ رہی ہوں کہیں نہ کہیں، میری وجہ سے میرا بچہ سفر ہو رہا ہے، شاید میں نے اس کو صحیح نہیں کیا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں سب کچھ کر لوں لیکن میرے بچے کے لیے میں کچھ کر ہی نہیں پاتی ہوں، یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسی فیلنگ بھی انسان کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری والی چیز ہوتی ہے کہ مطلب میں دوسرے مدرس زیادہ بہتر ہیں میرے مجھ سے، مطلب مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا میرے بچے کے خود کلاس کی جب اس کا آل انڈیا رینکر تھا،